شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹائم پہ بات کی. اب پی ٹی آئی سے آئی تھنک سینیٹر محسن صاحب بات کرنا چاہیں گے. کل بھی تیار تھے تو آپ اس پر، بیرسٹر تو ہیں نہیں آپ کے پارلیمانی لیڈر. جی شکریہ میڈم. ویسے تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں تقریباً 21 ہمارے ممبرز ہیں، تو چاہیے یہ کہ ہمیں زیادہ لوگوں کو اجازت ملنی چاہیے بات کرنے کی، اور اس لیے سینیٹر صاحب قطع کلامی معاف. سب ہر پارٹی کے ممبران اس وقت موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ پارٹی سٹرینتھ پر نہیں ڈسکشن ہو رہا، پارٹی ہر پارٹی سے ایک ایک ممبر بول رہا ہے. اگر آپ پر سو موٹو ہوا، آپ نے اس کو بھگتا یا متاثرین میں سے ہیں، پھر بالکل آپ کو الگ علیحدہ حق ملتا ہے، لیکن ہر پارٹی سے ایک ایک بول رہا ہے. لیڈر آف اپوزیشن اور ہاؤس الگ. آپ کی وہ ہے مرضی ہے، آپ بولیے نا. لیکن مل جاتی ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ we are talking on a very important subject. Absolutely. And we should be given that leverage. There's another party with 21 members. انہوں نے بھی ایک ممبر سے دیا ہے اپنا. پلیز آپ اپنا ڈسکشن کیجئے، آپ اپنا ٹائم لے لیں. آپ اپنا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ ٹائم کیوں خراب ہوتا ہے میرا، لیکن بات یہ ہے کہ توہین کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں تو سب سے پہلے اپنے ایوان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے اعجاز چودھری صاحب کی سیٹ کہاں پہ ہے؟ ان کے پروڈکشن آرڈر کتنی دفعہ یہاں سے ہمارے کہنے کے باوجود ایشو ہوئے ہیں؟ وہ کس کی ٹیبل پہ پڑے ہیں؟ اس کے متعلق پارلیمنٹ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس کی یہ توقیر ہے، اس کی یہ عزت ہے؟ اس کا ایک سینیٹر جو ہے آج لاپتہ ہے، اس کے متعلق ہم بات نہیں کرتے. مجھے بہت افسوس ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں میڈم کہ میں یہاں 9 سال سے یہاں پہ موجود ہوں. چاہے میں پہلے آئل کی اس طرف بیٹھا تھا، اس کے بعد قسمت نے اس طرف بٹھا دیا، پھر دوبارہ یہاں پہ آ گیا. ان 9 سالوں میں میں نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ آئین کی بالادستی کی بات کروں. ایک سیکنڈ پلیز، سوری جی، آئین کی بالادستی کی بات کروں. یہاں پہ میں نے جو اوتھ لیا ہے اس کا میں خیال رکھوں. میں یہاں کانسٹیٹیوشن کی بات کروں. میں یہاں پہ جو ہمارے صاحبان اس طرف ابھی بیٹھے ہیں، اور جب ہم وہاں تھے اس طرف بھی اسی وہاں پہ بھی تھے، وہ منسٹر تھے، ان کے اگر کوئی جائز یا ناجائز کوئی غلط کام بھی انہوں نے اگر نہیں کیا اور صحیح کام کیا ہے اور اس کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا میرا کام تھا. میں نے کیا، خوش اسلوبی سے کیا. آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پارلیمنٹ کی توقیر، پارلیمنٹ کی عزت اور پارلیمنٹ کی جو ہم سمجھتے ہیں سٹینڈنگ ہے، اس کو ہم کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پرسنل ایجنڈا نہ بنایا جائے. اس کو جب آپ پرسنل ایجنڈا بنا دیتے ہیں تو وہ آپ سے بات نکل جاتی ہے. آج میں یہ اگر سوال کروں تو مجھے بتایا جائے نا کہ یہاں پہ جب ہماری پارٹی کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں تھی، جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور باقی بھی تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، کس نے آواز اٹھائی؟ کیوں آواز یہ اٹھائی گئی؟ آیا یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا یا نہیں تھا؟ اس میں پارلیمنٹ کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا؟ یہ سوال میں آپ سب سے کر رہا ہوں. اس کا جواب بھی ہمیں آنا چاہیے کہ جب بات ہوتی ہے تو پرسنل ایجنڈاز کے اوپر ہم یہاں ضرور بات کرتے ہیں، ہمیں ضرور طیش آتا ہے. تو جب پوری پارلیمنٹ کی بات آتی ہے ہمیں طیش کیوں نہیں آتا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غیر اخلاقی، جب غیر ضروری، جب غیر اسلامی قسم کے کیسز عمران خان پہ بنائے گئے، جن کا آج صفایہ ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہو بھی جائے گا، اور ان کو قید اور ان کی بیگم کو قید کیا گیا، کس نے یہاں بات اٹھائی؟ کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ان ورکرز کے ساتھ،
خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ اس پہ بات کیوں نہیں یہاں کی جا رہی؟ ہم صرف پرسنل ایجنڈاز کے لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ مجھے میڈم یہ بتایا جائے کہ جب الیکشن کا رزلٹ، اور تمام لوگ یہ جانتے ہیں، تمام لوگ یہ جانتے ہیں، آئل کو اس طرح بھی بیٹھے ہوئے لوگ جو باضمیر ہیں، میں وہ کہتا ہوں، وثوق سے کہتا ہوں، کئی میرے دوست ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہاں عمران خان is the most popular leader in this country. You have won the election. میرے ایک دوست ہیں، میں نام ابھی نہیں لینا چاہتا، بتا دوں گا پھر بھی جب آپ پوچھنا چاہیں گے موقع پر، انہوں نے کہا ہے کہ میں 27واں ممبر ہوں، میں الیکشن ہو کے آیا ہوں، محسن بھائی مجھے گلے مل کر مبارک دو، ہاتھ ملا کے نہیں دو۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ یہ یہاں بات ہوئی ہے۔ خاقان عباسی جو کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل جو کہہ رہے ہیں، جاوید لطیف جو کہہ رہے ہیں، باقی جو صاحبان کہہ رہے ہیں، مشاہد حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق ہم نے یہاں پہ کیا بات کی؟ کیوں ہم بات نہیں کر رہے؟ ہم اپنی صرف توقیر کی بات کرتے ہیں۔ وی شوڈ ناٹ میک دس ہاؤس اور پرسنل ایجنڈا کی چیز جس کو کہ ہم صرف پرسنل ایجنڈا پہ لے کر جائیں گے۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ وقار کی بات کرتے ہیں، اسی ہاؤس میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا 12 ممبرز کی موجودگی میں، جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے۔ Was it constitutional? Who talked about it? Why wasn't it talked about? Why wasn't we let to talk about that? Is this the parliament? That is where we talk کہ جی پارلیمنٹ کا توقیر، پارلیمنٹ کی عزت، ہم نے پارلیمنٹ کی عزت یہ رکھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک چیف جسٹس نے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کر دی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اس نے انٹرپریٹ کیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، جو ہماری یہاں کی اس وقت کی حکومت تھی، امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، یہ کس کا قصور ہے؟ آیا جج کی تکریم بھی کوئی چیز نہیں ہے؟ یہ سپریم کورٹ یا جو کورٹس ہوتی ہیں یہ کس لیے رکھی جاتی ہیں؟ آیا ان کے پاس کوئی فوج ہوتی ہے؟ ان کے پاس کوئی پولیس ہوتی ہے؟ ان کے آرڈرز کیسے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں؟ وہ آرڈر کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا؟ ہم پارلیمنٹ کی عزت کی ضرور بات کریں گے، لیکن تمام انسٹیٹیوشن کی بشمول فوج، بشمول پولیس، بشمول جوڈیشری، سب کی عزت ہے، اور سب کی عزت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے خان کے اوپر حملہ کرایا، آپ نے ہر چیز کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں میڈم، مولا نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ مولانا کوئی نہیں مار سکتا، وہ نہیں مرا، وہ ڈرا نہیں، بھاگا نہیں، آج بھی وہ فیس کر رہا ہے، بیمار نہیں پڑا۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں 38 یا 32 یونیورسٹیز کا بل ایک دن پاس ہوا، ایک دن، اور اس کے اوپر بات نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی؟ وہ یونیورسٹیز میڈم، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ کوڑیوں کے دام پھر بکی، وہ کوڑیوں کے دام بکی جو کہ ایک دن میں پاس ہوئی تھی، اس کی سب کی چھوٹی چھوٹی بولیاں لگیں۔ ہم اس وقت بات کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں وچ ہنٹنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی نے یہاں پہ بات کی ایک جج کی۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ تو بہت ساری جو ہے کانفرنسز ہوئی ہیں، پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، واڈا صاحب نے بھی کی ہے، گورنر سندھ نے بھی کی ہے، پھر ڈاکٹر اشرف قوان نے بھی کی ہے، آن چودھری صاحب نے بھی کی ہے، میرا خیال ہے MQM نے بھی کی ہے، میرا خیال ہے شاید طلال چودھری صاحب نے بھی کی ہے۔ تو وہ پراکسی کا اگر کسی نے لفظ لیا ہے تو کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ وہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر وہ نشانہ لیا گیا ہے؟ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تو افیکٹڈ پارٹی تو ہے جن کے اوپر آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ وہ جو جج صاحب کا یہ نام لے رہے ہیں، انہوں نے اس ڈیسیجن کو اپہولڈ کیا۔
सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई, उन्होंने भी उसको अपहेल्ड किया। आज ये जो बात हो रही है, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की या जिसको कहते हैं पर्सनल एजेंडास की कुछ सेटलिंग ऑफ स्कोर तो नहीं हो रहा। हमने ये भी देखना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कंटेम्प्ट नोटिस दिया किसने है? कंटेम्प्ट नोटिस दिया किसने है? ये सवाल है मेरे दिल में। इस सवाल का जवाब आना चाहिए कि जिसके मुतालिक हम बात करें उसने तो कंटेम्प्ट नोटिस दिया ही नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक। वो तो हमारे महान काजी फाइक ईसा साहब ने दिया है, जितना मुझे मालूम है। उनका नाम क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं लिया जा रहा? कौन सी मसलहत है? क्या बात है? देखिए, हम अपनी इज्जत तो करना जानते हैं, हमें अपनी इज्जत करनी तो है, लेकिन हमें एक फ्लो में बह भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मिसिंग पर्सन की बात कर रहा है, अगर कोई मिसिंग पर्सन की बात कर रहा है, तो आया आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उनकी जो है हिफाजत करें? हम सिर्फ ये सूट टाई पहनकर यहां पे इसलिए आए हैं कि अपने एजेंडा पे बात करें। मिसिंग पर्सन किसी की औलाद नहीं है, आया उसमें बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जज ने इसके मुतालिक बात की है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें इन लोगों की दरियाफ्त करना चाहिए। बात यह है कि अगर आज एक जज ने सैटरडे के रोज ऑन सैटरडे कोर्ट को खोल के एक प्राइम मिनिस्टर को ये जवाबदेह बनाया कि आप मियां नवाज शरीफ साहब जो बीमार हैं, उस वक्त बीमार कहलाए गए थे, उनकी जिंदगी की जमानत देते हैं। आया जिंदगी की जमानत? एक सेकंड जी, शुक्रिया सेनेटर साहब, मैं खत्म करो जी। और आपके अपने मेंबर्स आपकी इस तकरीर के दौरान डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। सेनेटर जरका आपके अपने मेंबर बोल रहे हैं, उस वक्त तो आप जरा डिस्टर्बेंस से मैं ये बात सिर्फ आधा मिनट और लूंगा। जी आधा मिनट और लूंगा। बात ये कि उस वक्त जब उन्होंने ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इसकी जमानत दें कि ये कल फौत नहीं हो जाएंगे, आया ये रिमार्क किसी को अच्छा नहीं लगा? उस वक्त तो आप सब चुप थे, उनको उन्होंने जाने दिया। आया ये बात पार्लियामेंट में एक आदमी ने नहीं की कि ये जो करप्ट लोग हैं, मियां नवाज शरीफ और उसकी पार्टियां, उसको 500 आदमी को जिंदा जला देना चाहिए, मार देना चाहिए। बात यह है कि जी हमें कहां से हम शुरू करें, कहां पे ख़त्म करें। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि हम अपने जो हदूद है उसको तजावज़ कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, हम भी वही बात करना चाहते हैं कि जब जजेस को डिसीजन देते हैं, जब जजेस कोई बात करते हैं, कानून बनाना आपका काम है, इंटरप्रेट करना उनका काम है। तो आप ऐसे कानून बनाएं। अगर तौहीन की आप बात करते हैं, तौहीन का कानून ऐसे बनाएं ना। आप यहाँ बैठे कि तौहीन किस किस पे लागू होती है, किस किस पे लागू नहीं होती। वी शुड ऑल सिट डाउन एंड डिस्कस दिस, और उसके बाद हम ये बात करें। पर्सनल स्कोर्स, पर्सनल एजेंडाज यहाँ पे डिस्कस नहीं होने चाहिए। और मैं ये वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ